ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد الحرام کی تاریخ اور اہم ترین مقامات کا تعارف کروائیں گے۔ مکہ مکرمہ روح زمین کا بہترین مقام اور دنیا کا مقدس اور معزز ترین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی اتارنے کے مقام اور مسلمانوں کے قبلے کے طور پر چنا اور یہاں پر اپنی عبادت کے واسطے کئی مناسک رکھ دیے۔ مکہ مکرمہ کی تاسیس کی تاریخ ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ملتی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کیں۔ ابتدا میں مکہ مکرمہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں بنی آدم آباد ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد علاقے نے ایک خشک وادی کی صورت اختیار کر لی جو ہر طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی۔ مکہ میں زمزم کا کنواں پھوٹنے اور بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیے جانے کے بعد لوگوں نے یہاں آ کر بسنا شروع کر دیا۔ اس دوران قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی نگرانی سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ میں کئی مقدس اسلامی مقامات ہیں جن میں نمایاں ترین مسجد الحرام ہے۔ یہ روح زمین پر مقدس ترین مقام ہے اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ واقع ہے جو مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے۔ امت مسلمہ اس کو اپنے لیے باعث فخر اور اعزاز شمار کرتی ہے۔ اسلام نے آ کر اس کی تقدیس و تعظیم میں اضافہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غلاف چڑھایا۔ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے 3 ستون ہیں جو بیت اللہ کی چھت کو تھامے ہوئے ہیں۔ یہ مضبوط ترین لکڑی کے بنے ہوئے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ انہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ اس طرح ان ستونوں کی عمر 1350 برس سے بھی زائد ہے۔ ہر ستون کا محیط 150 سینٹی میٹر جبکہ قطر 44 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ اس میں زیادہ حصہ سفید اور باقی رنگین ہے۔ خانہ کعبہ کی اندرونی دیوار رنگین سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے جس پر نقوش موجود ہیں۔ بیت اللہ کو اندر سے گلابی مائل سرخ رنگ کے ریشم کے پردے نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ان پر سفید دھاگے سے کلمہ شہادت اور اللہ کے نام تحریر ہیں۔ کچھ اہم مقامات ہیں جن میں سے پہلا حتیم ہے۔ خانہ کعبہ کی شمالی سمت میں واقع دیوار ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضع کردہ بنیادوں میں سے بعض کو چھوڑ دیا تھا۔ حتیم کی دیوار واضح کرتی ہے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ شاہ خالد بن عبد العزیز آل سعود مرحوم کے دور میں 1397 ہجری میں حتیم کو انتہائی خوبصورت شکل میں مہارت سے تعمیر کیا گیا۔ اس کے اندر واقع فرش کو ٹھنڈے پتھر سے مزین کیا گیا۔ اس کی دیوار پر بجلی سے روشن ہونے والے 3 انتہائی خوبصورت فانوس لگائے گئے۔ حتیم کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور صرف ضرورت کے وقت ہی اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حجر اسود۔ یہ خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی بیرونی کونے میں نصب ہے۔ یہ طواف کے آغاز کا مقام بھی ہے۔ زمین سے اس کی اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ حجر اسود کو خالص چاندی سے بنے ہوئے ایک فریم نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اصل پتھر کا مقام سفید رنگ کا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خانہ کعبہ کا دروازہ جو کہ مشرقی جانب واقع ہے۔ یہ شاذوران کے اوپر زمین سے 222 سینٹی میٹر بلند ہے۔ دروازے کی لمبائی 318 سینٹی میٹر اور چوڑائی 171 سینٹی میٹر ہے۔ مملکت سعودی عربیہ کے بانی شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود مرحوم کے خاندان کے دور میں بیت اللہ کے 2 دروازوں کی تنصیب ہوئی۔ ان میں پہلا دروازہ 1363 ہجری میں لگایا گیا۔ یہ نیا دروازہ 2.5 سینٹی میٹر چوڑا المونیم کا تھا جس کی اونچائی 3.10 میٹر تھی۔ اس کو فولادی سلاخوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ دروازے کو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے مزین کیا گیا تھا۔ دوسرا دروازہ وہ ہے جو اس وقت موجود ہے۔ خالص سونے سے بنائے جانے والے اس دروازے کی تیاری کا حکم شاہ خالد بن عبد العزیز آل سعود مرحوم نے دیا تھا۔ اس کے بعد ہے مزاب۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر شمالی سمت نصب ہے جس کو مزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حتیم کی جانب باہر کو نکلی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بارش یا کسی دوسری وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہو جانے والے پانی کا حتیم کے اندر اخراج ہے۔ مزاب کی مجموعی لمبائی 2.58 میٹر ہے جس میں 58 سینٹی میٹر خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر ہے۔ مزاب کی چوڑائی 26 سینٹی میٹر ہے۔ یہ خالص سونے کی تیار کی گئی ہے جس کو اندر سے خالص چاندی نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ شاہ فہد بن عبد العزیز مرحوم کے دور میں پرانی مزاب کو نئے اور زیادہ مضبوط مزاب سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے ملتزم۔ یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ واقع دیوار ہے۔ اس کو ملتزم کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگ اس سے چمٹ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رکن یمانی۔ یہ خانہ کعبہ کے جنوب مغرب میں بیرونی کونا ہے۔ طواف کے دوران یہ حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ اس کو رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کی سمت میں ہے۔
اس کے بعد ہے شاہزوران۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبے کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ شاہزوران کی آخری مرتبہ تجدید شاہ فہد مرحوم کے دور میں ہوئی، جب اس کے پرانے سنگ مرمر کو نئے سنگ مرمر میں بدل دیا گیا۔ مسجد الحرام کی یادگاروں میں آب زمزم کا کنواں بھی ہے۔ یہ زندہ و جاوید معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے موجود زمزم کا کنواں مسجد الحرام کے اندر مطاف کے صحن میں بیت اللہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر زیر زمین واقع ہے۔ اس کنویں کی عمر 5000 سال سے زائد ہو چکی ہے، جیسا کہ تاریخ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا چشمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے پھوٹا۔ زمزم کے کنویں میں پانی 3 مقامات سے آتا ہے۔ کنویں میں حجر اسود کے کونے اور جبل ابو قبیس اور صفا کے علاوہ المروہ کی سمتوں سے جمع ہوتا ہے۔ زمزم کے کنویں کو سعودی عرب کی قیادت کی خصوصی توجہ حاصل رہی ہے۔ ان میں آخری بڑی پیش رفت میں 2010 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرحوم نے زمزم کے پانی کو صاف اور محفوظ کرنے کے لیے $70 کروڑ کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ اس منصوبے کے تحت مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے 4.5 کلومیٹر دور علاقے قدی میں زمزم کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد ہے مقام ابراہیم۔ یہ خانہ کعبہ میں وہ مقدس پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اپنے قد سے اونچی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت استعمال کیا۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ سن 1967 سے قبل مقام ابراہیم میں نصب پتھر ایک حجرہ نما جگہ میں بند تھا، مگر اب اس کے گرد ایک سنہری فریم لگا دیا گیا ہے۔ اس مقام کو مصلی کا درجہ حاصل ہے۔ طواف کعبہ کے بعد یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم میں نصب مربع شکل کے اس تاریخی پتھر کا سائز 19 میٹر ہے۔ اس پتھر کے رنگوں میں سفیدی، سیاہی اور زردی رنگ غالب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے مقام ابراہیم میں نصب پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور ایڑیوں کے نشان دیکھے، مگر بہت زیادہ چھونے کے نتیجے میں وہ نشان مٹ گئے ہیں۔ خادم حرمین شاہ فہد مرحوم کے دور میں مقام ابراہیم کی تجدید نو کی گئی۔ اس دوران یہاں نصب مدنی ڈھانچے کو اعلیٰ معیار کے تانبے کے نئے فریم میں بدل دیا گیا۔ اس کی اندرونی جالی بھی لگائی گئی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے صفا اور مروہ۔ مسجد الحرام کی مشرقی سمت واقع یہ 2 پہاڑیاں سعی کی ادائیگی کے حوالے سے مشہور علامتیں ہیں۔ سعی کے راستے کی جنوبی سمت صفا اور شمالی سمت مروہ واقع ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کئی بار مسیح کے مقام کو بہتر بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد ہوا۔ اس سلسلے میں آخری کاوش شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرحوم کے دور میں ہوئی۔ اس دوران مشرقی جانب کی توسیع کے بعد مسیح کی مجموعی چوڑائی 40 میٹر ہو گئی اور یہ 4 منزلوں پر مشتمل ہے اور آخر میں مطاف کا مقام ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے اطراف واقع صحن ہے جس کا فرش سنگ مرمر سے مزین ہے۔ یہاں پر مسلمان بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں جو کہ دن رات جاری رہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلفاء، فرما رواں اور حکمرانوں کی جانب سے مطاف پر خصوصی توجہ دی جاتی رہی ہے۔ سعودی دور میں مطاف کی آخری توسیع شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ اب مطاف کی تمام منزلوں پر طواف کی مجموعی گنجائش 1 گھنٹے کے اندر 1,07,000 افراد ہو گئی ہے۔ مسجد الحرام کے اہم مقامات میں اس کے مینار بھی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا مینار عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے 1775 ہجری میں پہلی توسیع کے دوران کئی مینار تعمیر کیے گئے۔ ان میناروں کی بلندی 89 میٹر ہے اور ہر مینار 5 حصوں میں تقسیم ہے۔ بعد ازاں باب ملک فہد پر 2 میناروں کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ اس وقت مزید 4 میناروں پر کام جاری ہے جس کے بعد حرم مکی کے مرکزی دروازوں پر تقسیم ان میناروں کی مجموعی تعداد 13 ہو جائے گی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔